تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ گو حضرات کی غیر مستند تحریروں اور تقریروں پر مشتمل ضعیف منگڑت واقعہ۔ اس قصے کا حکم آخر میں بیان کیا جائے گا کہ یہ قصہ صحیح ہے یا غلط یا ویسے مشہور ہوا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ حضرت ابان سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان علقمہ نامی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بکثرت صدقہ کرتا تھا۔ اچانک وہ سخت بیمار ہوا۔ اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرا خاوند نزاع کے عالم میں ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت علی، حضرت سلمان اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ علقمہ کی خیریت معلوم کرو۔ یہ حضرات وہاں پہنچے اور اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر علقمہ کی زبان نہ چل سکی۔ قریب المرگ ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیجا کہ اس کے حالات سے آپ کو اطلاع دے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس کی والدین زندہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ والد تو فوت ہو چکا ہے، البتہ بوڑھی ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال علقمہ کی والدہ کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہو کہ اگر وہ چل سکتی ہے تو میرے پاس آئے، ورنہ انتظار کرے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ بلال جا کر پیغام پہنچایا تو کہنے لگی، میری جان آپ پر قربان، میرا حق ہے کہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سچ سچ بتا، اگر تو نہیں بتائے گی تو مجھے وحی سے معلوم ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ علقمہ کیا عمل کرتا تھا؟ کہنے لگی، اتنی نماز پڑھتا تھا، اتنی روزے رکھتا تھا، اور جو درہم پاس ہوتے صدقہ کر دیتا تھا، نہ ان کا وزن معلوم ہوتا نہ شمار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ کہنے لگی، وہ میری بجائے اپنی بیوی کو ترجیح دیتا اور میری نافرمانی کرتا تھا، اس کا کہنا مانتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ماں کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ شہادت سے روک رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بہت سی لکڑیاں جمع کرو کہ میں اسے آگ میں جلا دوں۔ بڑھیا کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا میری لخت جگر کو میرے سامنے جلائے گی؟ مجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس آگ سے کہیں زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اگر تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی راضی ہو جا۔ اس کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسے نماز اور صدقہ فائدہ نہیں دے گا جب تک تو اس پر ناراض رہی۔ بڑھیا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں آسمان والے خدا کو، آپ کو، حاضرین مجلس کو گواہ بناتی ہوں کہ میں علقمہ سے راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا، بلال ذرا جا کر دیکھو، علقمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا ہے۔ ممکن ہے اس کی ماں نے میری شرم کی وجہ سے ایسا کہا ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بلال دروازے پر پہنچتے تو علقمہ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے سنا۔ اندر جا کر بتانے لگے کہ علقمہ سے والدہ کی ناراضگی نے اس کی زبان کو شہادت توحید سے روک رکھا تھا، اور اس کی رضامندی نے زبان کو جاری کر دیا۔ چنانچہ علقمہ اسی دن فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کی غسل اور کفن کا انتظام کیا، نماز جنازہ پڑھائی، پھر قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، اے مہاجرین و انصار،
جو شخص اپنی بیوی کو اپنی والدہ پر ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کی فرائض و نوافل کچھ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ منگڑت ہے یا صحیح ہے۔ اسناد موضوع منگڑت روایت ہے۔ اس قصے کا دار و مدار فائد بن عبد الرحمن ابو الورقاء العطار پر ہے اور یہ متروک اور کذاب ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموضوعات میں فرماتے ہیں یہ قصہ ثابت نہیں ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فائد راوی متروک ہے۔ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لیس بشیء، یہ کچھ نہیں ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ قابل حجت نہیں۔ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی روایت کی کوئی مطابق نہیں کرتا۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فائد راوی ذاہب الحدیث ہے، اس کی حدیث نہیں لکھی جائے، نیز اس کی سند میں داؤد بن ابراہیم ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے۔ ان علماء سے پتہ چلا کہ یہ قصہ ثابت نہیں ہے، ویسے مشہور ہوا ہے لوگوں میں۔